السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منقر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين. صلوات. زحمت نہیں، عبادت سمجھ کر بلند تر صلوات. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس عزا، خادمین صف عزا جناب محترم اسد شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، دوست احباب، عزیز اقارب، سنگتی، ماتمی، عزادار، اہل ولا، جس نے بھی یہ صف عزا بچھانے میں ان کے ساتھ جو بھی معاونت، کوشش و سعی کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید قل خیر سے عطا فرمائے. خصوص دعا کیجئے مالک شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے گھرانے سے ہر طرح کے دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ سرکار سید الشہداء میں بلند تر صلوات. توجہات ہیں. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا، آج کی تاخیر پہلی مجلس تھی اور غالباً مجلس کا آغاز کچھ تاخیر سے ہوا، اور اس کی ایک وجہ جو مجھے بتائی گئی وہ آپ کی آمد ہے. تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت کو اپنے مینج کر کے 8 بجے ٹھیک مجلس کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر آپ احباب آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے محترم اسدی صاحب بھی اپنے وقت پہ ممبر لے لیں گے، اور ہمارے پیارے جو بھائی ذاکر صاحب ہیں یہ بھی. اور میری یہی کوشش ہوگی اور آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو ٹھیک 9:30 بجے جو وقت میں نے کہا بھی تھا اور مجھے بتلایا بھی گیا کل میں ممبر پر آؤں گا، یہی میری کوشش ہوگی. اور اسی صورت میں ہوگا 8 بجے مجلس شروع ہو اور آپ تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا. آپ کی محبتیں ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے آپ سے ملوانے کے لیے یہاں لے آئیں، اور مشکور ہوں میں بانیان کا کہ انہوں نے مالک کے حضور سجدہ پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر مجھے یہاں مدعو کیا. ظاہری بات ہے آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں تو ایک مجلس بھی بنا عنوان کا نہیں پڑھتا، تو کیسے ممکن ہے کہ اشرے کا عنوان نہ ہو. یقیناً ہے، اور جو لوگ متواتر سماعت فرما رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں مستقل اشرے پڑھنے کا مالک مجھے اذن عطا فرمائے، وہاں بتدریج جو اشرے ہیں وہ ایک کے بعد اگلا اور اس کے بعد اگلا عنوان، اور اس میں جو چھپا عقیدہ ہے وہ بھی ارتقاء کی منزلوں کی طرف آگے سے آگے جاتا ہوا نظر آئے. ایک چیز میں آغاز میں کہوں گا، ظاہری بات ہے آج پہلی مجلس ہے اور تمہیدی مراحل کو آج طے کرنا اشد ضروری ہے، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس نے عشرے کی تمہیدی مجلس کو مس کر دیا وہ پھر بہت سی چیزوں کے نتائج کو جوڑتا رہتا ہے، لیکن زیادہ لطف وہ اٹھاتے ہیں جو تمہید میں ساتھ ہے. کوشش کروں گا تمہید بہت مفصل نہ ہو، لیکن عنوان ایسا ہے کہ اس کے لیے تمہید مجھے باندھنی ضروری ہے، مگر آپ کے انتظار کو جو آپ کی شخصیت، آپ کے شانوں اور آپ کی پیشانیوں پہ نظر بھی آ رہا ہے،
میں تمہید زیادہ طویل نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا تمہید کو بھی میں تھوڑی سی چاشنی میں لپیٹ کے آپ کے حوالے کروں. سلامت رہیے. دیکھیے خداوند رحیم و کریم نے اپنا تعارف کروایا قرآن کریم میں. ہمارے پاس قرآن کائنات میں وہ واحد کتاب ہے کہ جسے ہم حجت کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. 2 سے 3 مراحل ہوں گے تمہید کے، لیکن بہت ہی مختصر چند منٹوں پر مشتمل ہوں گے، اور جیسے ہی پہلی منزل مکمل ہو جائے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ تمہید مکمل ہو جائے تو میں آپ کے سامنے عنوان بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چاہ رہا ہوں تمہید ہو. میں عنوان دہراؤں گا بھی نہیں، پہلے تمہید آپ سماعت فرمائیے گا. یقیناً آپ میرا ساتھ بھی دیں گے اور لطف بھی آئے گا. ہمارے پاس قرآن حجت کی صورت میں موجود ہے، یعنی ہم نے قرآن کی کسی بات کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر اس کی تصدیق نہیں کرنی، بلکہ کائنات کی ہر بات کو قرآن پر لا کر اس کی تصدیق کرنی. یہ ایک بڑا ہی آپ کہیں کہ میں اگر ایک لفظ استعمال کروں اور اردو کا اور منبر کا ہے، لیکن شاید قرآن کے شایان شان نہیں ہے، لیکن میں مثال کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں. ایک سطحی سی بات تھی جو میں نے کہی ہے، قرآن کی عظمت اس سے بہت بالا اور اعلیٰ ہے. اب جب بات آتی ہے قرآن کی تو یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے جس پر شاید توجہ دلوانے والے ویسے توجہ دلوا نہیں سکے، یا ہماری اردو خطابت کی یہ کہیں کمی رہ گئی. قبلہ ایک ہے کتاب اور ایک ہے الکتاب. آپ سمجھ رہے بس آپ سلامت رہیے. ایک ہے کتاب اور ایک ہے الکتاب اور ایک ہے ام الکتاب. آباد رہیے. بس دھیرے دھیرے آگے بڑھوں گا تاکہ جس طرح یہ کھلتا چلا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ 10 دنوں میں ہم نے کس وسعت تک سفر کرنا ہے مالک کی رضا و کریم سے. ایک ہے کتاب، ایک ہے الکتاب اور ایک ہے ام الکتاب. یاد رکھیے گا جو قرآن کو کتاب کہتا ہے وہ پھر قرآن کو سمجھا ہی نہیں. آپ آباد رہیے. جو قرآن کو کتاب کہتا ہے وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. کتاب ہر وہ کتاب ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. جب اس کے ساتھ الف اور لام لگ کر الکتاب ہو تو پھر یہ ایک ہی کتاب ہے. آپ آباد. پھر یہ ایک ہی کتاب ہے. کسی بھی کتاب سے نقص نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خواہ کسی کی ہی لکھی ہو، لیکن وہاں جہاں کوئی رجس آ ہی نہیں سکتا اسے ہی الکتاب کہتے ہیں. بہت ہی سادی سی بات. اب اس بنیاد پر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کتاب اور الکتاب کا فرق آپ نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں لے لیا، اور آپ یقین مانیے میں سوچ رہا تھا شاید 2-3 منٹ اس کو لگیں گے، ہمارا وہاں سے بھی وقت بچ گیا، تمہید اور مختصر ہو جائے گی. کتاب اور الکتاب کا فرق آپ کے علم میں آ گیا. یہی فرق ہے قرآن اور القرآن کا. آپ سلامت رہیے. آپ سلامت رہیے. یہی فرق ہے قرآن اور القرآن کا. جس طرح کتاب اور الکتاب کے فرق سے آپ اسے حجت قرار دے رہے ہیں، کتاب حجت نہیں ہوگی، الکتاب حجت ہوگی، ایسے ہی ایک ہے القرآن، اس کی اہمیت بھی قرآن کے آگے اتنی ہی بڑی ہے. اب میں ایک جملے میں پہلی منزل کی تمہید کو لپیٹ رہا ہوں. بھائی زمانہ القرآن کو تو حجت مانتا ہے، لیکن اس کی حجت کس پائے کی ہوگی؟ جس نے قرآن کو قرآن کہا تو وہ قرآن بنا. آپ سلامت رہیے. آپ آباد رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مشکل بات کو آسانی سے آپ نے وصول کیا. اس کی حجت کس پائے کی ہوگی؟ آپ کے اور میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں مکتوبی قرآن ہے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں جو آیتیں ہیں یہ اللہ نے کہی ہیں. آپ کے اور میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ میں ہمارے گھر آپ کو دے رہی ہے، کوئی آپ کا اور ہمارا کوئی ای میل سے کوئی رابطہ ہے، اللہ میاں سے انہوں نے ای میل کر دیا آپ کو قرآن. کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل ہے ہمارے پاس، زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں. آپ
آپ سلامت رہیے. یہ تھا جملہ. آپ آباد رہیے مل کے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں. یعنی بادشاہ مالک محمد نے کہا قرآن تو وہ قرآن ہو گیا. وہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب الکتاب, یہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک ہے دوسری منزل آ گئی تمہید کی, اور تیسری منزل پہ سب کھل جائے گا. ایک ہے کلام اللہ, کلام اللہ کتاب الکتاب, یہی القرآن جو ہمارے پاس مکتوبی 6666 آیات پر مشتمل جو قرآن کریم ہے. کلام اللہ آیت اللہ, جس میں آیات ہیں وہ اللہ کی آیت ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے کلام نبی, کلام رسول, کلام مولا محمد یعنی مولا محمد کا کلام. اور ایک ہے حدیث قدسی. شاباش, آپ سلامت رہیے. دیکھیں نا دوسری منزل پہ بات ایک نہج اور آگے آ رہی ہے. ابھی یہ تمہید مکمل ہو رہی ہے, ابھی ایک منزل اور باقی ہے. بس اس منزل تک پہنچنا ہوگا. آپ انشاءاللہ عنوان پہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور تیسری کیا ہے حدیث قدسی. یہ اب جو لوگ نہیں جانتے یقیناً اس بارگاہ میں تو میں یہ جان ہی نہیں سکتا, مان ہی نہیں سکتا. کوئی بچہ بھی ایسا ہوگا جو حدیث قدسی نام سے نہ جانتا ہو. یعنی اللہ نے جو فرمایا لیکن وہ مکتوبی 6666 آیات والے قرآن میں نہیں آیا, وہ حدیث قدسی کے خلاف. یعنی کہا اللہ نے ہے لیکن اس قرآن میں نہیں ہے, لیکن کہا اللہ نے ہے قرآن میں نہیں ہے. اب میرا ایک سوال ہے, ادھر ہے قرآن کریم فرقان مجید القرآن الکتاب, ایک ہے یہ حدیث قدسی, یہ بھی اللہ نے کہی, قرآن بھی اللہ نے کہا. اور ادھر آ گیا سرکار مولا محمد کا فرمان یعنی حدیث مولا محمد. قرآن, حدیث قدسی, حدیث محمد. مجھے ذرا بنیادی طور پر سوچ کے یہ بتا دو کہ لفظی اعتبار کے سوا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی محمد کہہ رہے ہیں, یہ بھی محمد کہہ رہے ہیں, یہ بھی محمد کہہ رہے ہیں. میں یقین مانیے میرے دل سے دعا, خالص علمی نقطہ ہے جس کو آپ نے اتنے وثوق سے اور اتنے اعتماد سے مسکراتے چہروں کے ساتھ وصول کر لیا. اور یقینی طور پر تمہید ہے. اب 10 دن گفتگو کریں گے, ابھی تو ایک منزل کے بعد میں عنوان بتانے جا رہا ہوں آپ کو. یہ بھی فرمان مولا محمد, یہ بھی فرمان مولا محمد, یہ بھی فرمان مولا محمد, مگر فرق کیا کہ مولا محمد فرما کر. چلیے آپ کی آج کی زبان میں بچے جوان زیادہ خوش ہو جائیں گے, اور بیسیکلی میں گفتگو بھی انہیں کے لیے ہے, بزرگوں کو تو سبق سنا کے دعا لینی ہے. میں اس پہ ایک ایسا لفظ رکھتا ہوں, جلدی سے بات آگے بڑھ جائے گی. یہ بھی فرمان مولا محمد, فرمان مولا محمد, فرمان مولا مالک محمد, اس پہ ٹائٹل لگا رہے ہیں یہ قرآن ہے. ایک آسان سا لفظ ہے, آپ کے انگریزی کا ایک لفظ ہے, اس پہ ٹائٹل لگا رہے ہیں یہ قرآن ہے. آگے بڑھے کہا یہ حدیث قدسی ہے, آگے بڑھے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے. اب جملہ خدا کی قسم, بادشاہ کا اس فقیر کا صدقہ, میں بار بار یہی بات ہر دفعہ آ کے کہتا ہوں, مرد دم تک کہوں گا جب تک مالک کی کریمی اور اس فقیر کی نگاہ رہی کہ یہ ولایت سے خمیر سے گوندی ہوئی زمین پہ بیٹھے ہو, اتنا حق ضرور ادا کرنا اس کا, اس جملے کو ضائع نہ کرنا. مالک محمد نے کہا یہ فرمان مولا محمد نے کہا نہیں, اللہ نے کہا قرآن, کہا یہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی. اب یہ کہہ رہے ہیں مولا محمد کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. کمال ہو گئی, مولا محمد ابھی قرآن میں بھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے, محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کو سلامت رہے. نہایت ہی خوبصورتی. آپ یقین مانیے تمہید اتنے جلی انداز میں, اتنی چاشنی کے ساتھ اور اتنی مسکراتے چہروں کے ساتھ تمہید وصول ہو تو پھر عنوان کا تو خطیب کو بھی مزہ آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. اچھا یہ قرآن ہے, اس سے تو ہٹ کے تو دکھائے. اس سے تو میں نے کیا کہا تھا, میرا پہلا جملہ اس اشرے کا یاد رکھیے گا, یہ بار بار ہر مجلس میں دہرا کے کام آئے گا. یہی تو دلیل ہے ہمارے پاس, یہی تو حجت ہے ہمارے پاس. قرآن کہہ رہا ہے, کیا اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک
میں نہ کہوں. اور حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا ہے. اور حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. اب ان دونوں میں سے جس نے میں ڈھونڈ لی اسے وہ مل گیا. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. ہاتھوں کو غازی خیرات ادا فرمائے. مل کے حیدری. کیا نقطہ دیا. واہ 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 واہ. آپ سلامت رہیے. ان دونوں میں سے جس نے میں ڈھونڈ اسے وہ مل گیا. یہاں مولا محمد کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں. وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. مولا محمد کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں, یعنی جو فرمایا مولا محمد کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں. مثلا کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتے. سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. محمد اس وقت تک کہتے ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. مولا محمد کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں. اب خدا کی قسم جس سے جتنا عشق ہے اسے وہی عشق معشوق عاشق مبارک. میں آپ گواہ ہوں گے اتنے سالوں کے, یہاں بھی سنتے رہے اور لائف بھی سنتے رہے. میں نہ تنقید کا عادی ہوں کسی پہ, نہ نقطہ چینی کا عادی ہوں. قبلہ ہم نے حق بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جسے حق پسند آئے وہ حق کو تسلیم کر لے. میں مسالک کی بنیاد پہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں حق کی بنیاد پہ گفتگو کرتا ہوں. بھائی آپ کو اللہ سے عشق ہے سو بسم اللہ, آپ کو رسول سے عشق ہے, محمد سے عشق ہے سو بسم اللہ. لیکن بس اتنا بتاؤ ان میں سے کس کی میں پہ کھڑے ہو؟ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ سلام کس کی میں پہ کھڑے ہو؟ مولا محمد کہہ رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں, یہ اللہ نے کہا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کہا, رک جاؤ. محمد کچھ کہتے ہی نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. خدا کی قسم اگر اس آیت میں اللہ نے ڈویژننگ کی ہوتی نا, بھئی ہفتے کے 4 دن میں کہتا ہوں, 3 دن محمد کہتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا بھئی یہ صبح فجر سے ظہرین تک میں کہتا ہوں, اس کے بعد محمد کہتا ہوں نا. اللہ کہہ رہے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اب جو لوگ پچھلے سال کے عشرے میں تھے اور ان کے ذہنوں میں موجود ہے, یہاں سے لے کے جو لائف سن رہے ہیں وہاں تک جتنے, وہ اس جملے کا لطف بدرجہ اولا اٹھا لیں گے جن کے ذہنوں میں موجود ہے. میں اب پڑھا ہوا دہرانے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں جن کے ذہن میں پچھلے سال کا عشرہ موجود ہے. کیا پڑھا تھا میں نے؟ اللہ کا حسین. شاباش, آپ سلامت رہیے. میری زندگی کی ریاضتیں وصول ہو گئی. آپ آباد رہیے. بھئی سال بعد عنوان یاد رہے تو یقیناً بہت کچھ یاد ہوگا. اب بس اس عشرے پر یہ جملہ دے رہا ہوں, تمہید مکمل ہو رہی ہے, آگے بڑھنے لگا ہوں. توجہ رکھیے گا. اللہ کہہ رہے ہیں محمد نہیں کہتے اس وقت تک جب تک میں نہ کہوں. بھئی اس میں کو تو ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں, پہلے اللہ کی میں پہ بات کر لیں. محمد کہتے نہیں اس وقت تک جب تک اللہ نہ کہے. تو مجھے سوچ کے بتاؤ, یہ جو محمد کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ محمد کی میں ہے یا اللہ کی میں؟ کیا حسین منی وانا من سلامت رہے, سلامت رہے. کیا حسین علی ولی اللہ. مالک کرم اور یقینی طور پہ بادشاہ کے اس مقرب فقیر کی نگاہ کے سوا اور ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہید مکمل ہو تو سامعین کا یہ ذوق سماعت ہو. آپ آباد رہیے. بس اب یہ سوچ کے بتائے زمانہ مجھے, میں نے تو قبلہ طالب علم کی حیثیت سے سوال رکھا ہے, ادھر میں پہ آؤ گے یا ادھر میں پہ آؤ گے؟ کیا کہنا, کیا کہنا. واہ واہ
بھئی ادھر میں سے تو شاید آپ میں تو یہ وہ راوی محدث رجال حدیث کو پرکھنے کے کئی معاملات ہیں، ادھر تو کہیں نہ کہیں سے نکل جاؤ گے، ہو ہی نکلے ہوئے کوئی بات نہیں، قرآن سے کیسے نکلو گے؟ اللہ کی میں سے کیسے پیچھا چھڑاؤ گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں جب تک نہیں کہتا محمد تب تک بات ہی نہیں کرتے، تو حسین منی وانا من الحسین، محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے نہیں، میں حسین، حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من میں حسین سے ہوں۔ میں نے کہا تھا جو پچھلے سال کا اشرہ سنے ہوئے ہیں، میں بس یوں سمجھیے کہ اس اشرے کو مکمل کرتے ہوئے تمہید کے ساتھ اب میں اگلی منزل میں داخل ہو رہا ہوں، جیسے اگلے عنوان میں داخل ہو رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر اشرہ اس کی بتدریج اس کی اگلی منزل کا نام ہوتا ہے، جیسے اشرے کی مجالس کا تسلسل ہوتا ہے، اشروں کا تسلسل بھی رہے تو بہت خوب ہے۔ ایک بات بتائیے، ایک شے ہمارے ہاتھ میں ایسی ہے کہ آج تک زمانہ، میں نے پھر کہا کہ جو تمہید کی مجلس میں ساتھ ہے نا وہ بڑا لطف اٹھائیں گے، ہاں، اور چلیں لائیو جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں جو بعد میں ہمارے ساتھ ملیں گے وہ یقیناً دوسری تیسری مجلس کے بعد جا کے آج کی مجلس ضرور سنیں گے کچھ نقطوں کو پکڑنے کے لیے۔ ایک بات بتائیے، ہمارے ہاتھ میں ایک شے ایسی ہے کہ ہم ہر منٹ کے بعد، یا ایک منٹ میں بس تمثیل محاورتاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد یا ایک پہر بعد اس کو تولنا شروع کر دیں، اس کا کتنا، اس کا کتنا، اس کا کتنا اور اس کا کتنا، اس شے کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں عبادت۔ بالکل مکمل ہو گئی، تینوں منزلیں تمہید کی مکمل ہو گئی اور آپ نے گواہی دے دی مکمل ہو گئی، ایسے بہترین انداز میں وصول کر کے اب میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں، لیکن عنوان کا اعلان ایسے بھی ہوتا ہے، آج آپ یوں بھی سنیے گا اور بس جو بھی دعا آپ کا دل کرے وہ میرے استاد محترم قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقامہ کے نام جو کچھ ہے بس ان سے پتہ نہیں سیکھ بھی پائے یا نہیں، ہم تو جوتیاں ہی اٹھاتے تھے، انہوں نے شفقت سے دیکھا ہوگا تو کچھ آگے ہم کو بھی خطابت کا رموز۔ عبادت ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے تولتے ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے تولتے ہیں قبلہ، کوئی کہہ کے تولتا ہے، کوئی اندر ہی اندر تولتا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا عمل جو عبادت کے ضمن میں آتا ہے ہم اس کا ثواب تولتے ہیں۔ میں نے پھر یہ یاد دلا دوں، مسلقی بنیادوں سے بہت اوپر جا کے میں گفتگو کرتا ہوں، وہ آپ کو اندازہ بھی ہے، ہر بندہ تولتا ہے، کوئی کہہ کے تولتا ہے، یہ کہہ کہ ہاں بھائی ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں عبادت، کوئی یہ کہتا نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر سوچتا ہے ثواب کتنا ملے گا اس کا، لیکن تولتے ہیں ہم عبادت کو، کہیں نہ کہیں تولتے ہیں، کہہ کے یا اندر، یعنی ہر عبادت تولنا ہے۔ اچھا اور تل بھی رہی ہے، ایسا نہیں خود سے تولتے ہیں اندازاً، خود سے کیسے تولیں گے بھائی، مطلب آپ باہر جائیے اور جا کر آپ فروٹ منڈی میں جائیے، غلہ منڈی میں جائیے تو آپ فروٹ لے لیں، اس کو تولنے کا بھی پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، غلہ منڈی میں جائیے تو آپ نے 1 من بوری چاول کی لے لی، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، لیکن اب 1 کلو سیب لیے اس کا پیمانہ اور تھا، 1 من بوری لی آپ نے اس کا پیمانہ اور ہے۔ اب یہ صرافہ بازار آ جائیں، وہاں سے آپ نے سونا لیا 1 تولہ اس کا پیمانہ اور ہے، یعنی پتہ چلا ہر جنس کا پیمانہ جنس کے مطابق ہوتا ہے، عبادت کا بھی پیمانہ ہے، سوال ہے کیا؟ شاباش جی، اب پہنچ رہی ہے بات، سلامت رہیے، عبادت کا بھی پیمانہ ہے، سوال یہ ہے کیا، یعنی جیسی جنس ہوگی وہ ویسے ہی پیمانے پہ تولے گی۔ اب آپ نے 1 من بوری میں نے تولی چاولوں کی، ایک خاص قسم کا پیمانہ تھا، اس پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، وہ بڑا سا لکھا ہوا آتا ہے، سفر کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے کانٹا، یہ بھائی یہ کیسا کانٹا ہے، یہ گزرتے ہوئے چبھا تو نہیں کبھی، لیکن ہے کیسا، وہ ایسا ہے کہ ٹرک بڑے بڑے چلتے چلتے تھوڑے سے لیفٹ ہوتے ایسے کر کے اس پہ کھڑے ہو جاتے، دیکھنے کو سڑک، لیکن نیچے کیا ویٹ مشین لگی ہوئی، پورا ٹرک تول دیا۔ اب میں لے جا کر 1 تولہ سونا وہیں پہ رکھ دیا تو کیا کہیں گے
पागल हो गए, ऐसे थोड़ा ये ट्रक तोलता है, इसे वहां ले जाकर रखिए जो इसका पैमाना है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ऐसे ही है ना, आप सलामत भाई, इसे वहां जाके रखिए जो इसका पैमाना है। यानी हर जिन्स, हर शय अपने पैमाने पे तुलती है। जरा ये बताइए, पहले के इबादत जब कहा जाता है तो आपके जहन में तसव्वुर क्या आता है? वाह 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 कि वाह, ये अल्लाह की होती है। हाँ तसव्वुर इबादत है ही अल्लाह का, यानी जब आप इबादत, और इबादत होती ही अल्लाह की है, अल्लाह की है। इबादत है ही अल्लाह की, वाह वाह, इबादत फकत अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इबादत होती ही अल्लाह की है, इबादत अल्लाह के गैर की होती ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये मैंने जितने जुमले कहे ना ऐसे नहीं कहे, ये उन्वान में आएंगे, बड़ी तवज्जो रखिए। इबादत अल्लाह के गैर की होती ही नहीं है, इबादत है ही अल्लाह का। बेशक। अच्छा, अब कितनी इबादतें हैं? नमाज एक इबादत, रोजा एक इबादत, हज एक इबादत, ज़कात एक इबादत, जिहाद एक इबादत, तिलावत कुरान एक इबादत, सदकात एक, कितनी इबादतें हैं, इन सब के सवाब एक जितने हैं। अल्लाह के अल्लाह, फर्ज नमाज है, सवाब अलग, सुन्नत है अलग, ऐसे रोजा फर्ज अलग, मन्नती अलग, सुन्नत। हर इबादत का सवाब बताया गया है, हर इबादत का सवाब बताया गया है, तो ये सवाब है। वो जो बताया गया है वो दिया कैसे जाएगा? जाहिर बात है तोल के दिया जाएगा, यानी एक पैमाने पे तुम्हारी इबादत रखी जाएगी और वो जो बताया गया है वो उसके बराबर रख के तोल कर दे दिया जाएगा। हर इबादत का सवाब है, मगर तुलेगा कैसे? सरकार मौला अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, या अली ये हर शय तुलती है, क्या रोजे महशर इबादतें भी तुलेंगी? कहा हाँ। कहा मौला किस पे? कहा जिस पे इबादत तुलेगी वो मीजान में अली हो। वाह 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 वाह, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, आप आबाद रहिए, बहुत खूबसूरती से वसूल किया आपने। अब आप कहेंगे पिछली मंजिल पे जनी साहब कहाँ थे? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये अगली मंजिल पे कहाँ इबादत और मीज़ान और पैमाने पे ले आए। अभी बस करता हूँ आपसे, इबादत कौन करता है? इबादत करने वाला। अभी उसको लफ्ज़ भी देते हैं और ठीक किसकी जाती है? जो लायक इबादत हो। ठीक, बस यही मेरा उन्वान है, आबिद, इबादत और माबूद। और हाजिर की अशद जरूरत थी इसी मैं, और तसलसल में जो यहाँ पढ़ता आ रहा हूँ, आप यकीन मानिए ये एक ऐसा उन्वान है। अभी लाहौर में अशरा उला मैंने लाहौर भी पढ़े और उसके क़ुर्ब जवार में भी पढ़े, तो काफ़ी लोगों का ये इसरार था कि जाहिर बात है लफ्ज़ी एतबार से तो नहीं, लेकिन इबादत पर या माबूदियत पर गुफ्तगू हो। लेकिन मैंने सोच रखा था, वहाँ तो अलग उन्वानात पे हुई गुफ्तगू, कुछ मजालिस अशरे लाइव भी गए, मैंने ये सोच रखा था कि जिस तसलसल में इस बारगाह में गुफ्तगू चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि उस तसलसल में ये उन्वान यहाँ का हक बनता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप सलामत रहिए। अब इबादत और माबूद, ठीक हो गया। अब इबादत और माबूद, कुरान पढ़ना सवाब है ना, बेशक बेशक, और फरामीने मासूमीन फरमाने मौला मोहम्मद बादशाह, मैंने शुरू ही यहाँ से बात की, ये कुरान, ये हदीस कुदसी और वो सब मौला मोहम्मद ने कहा सदाकत में, उन्होंने कह दिया ये कुरान तो कुरान। अब पढ़ रहे हो तो सवाब मिल रहा है, वो पढ़ रहे हो तो सवाब मिल रहा है। एक बात बताओ, जो पढ़ना सवाब है वो नाजिल करना क्या था? वाह 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 वाह, अब सवाल उठना शुरू होंगे जिसके अशरे में हमने जवाब तलाश करना है। एक सवाल बताओ, और मैं जाहिर बात है आज चूंकि ताखीर से शुरू हुआ तो वक्त पे भी मैं नजर रखूंगा, कल अगर आप वक्त पे तशरीफ लाएं और मिंबर मुझे
9 بجے مل جائے تو یقین مانیے گھڑی دیکھے بنا مفصل انداز میں گفتگو ہو پائے گی، کیونکہ عنوان اتنی وسعت رکھتا ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ ابتدائی مجالس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کے طے کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے مسائل کا بھی سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک سوال رکھا، سوچیے گا، اور بالکل ایسے ہی آپ نے سوال، اس سوال کا جواب آپ کو بتائے گا حسین منی و انا من الحسین، میں نے کیوں کہا تھا پچھلے اشرے کی تکمیل اور اس کی تمہید کے اختتام کے لیے۔ اب عبادت اور معبود، بیچ میں کیا ہے؟ عبادت، ادھر عبد ہے ادھر معبود ہے، بیچ میں عبادت ہے۔ سوال کر رہا ہوں اور ممبر سے کہہ رہا ہوں اور خطابت کے رموز سے واقفیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، علم کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، کیونکہ علم میرے مالک کی ذات ہے، وہ خود خالق علم ہے، وہ خود ہی علم ہے۔ باقی سب، ہر وہ شخص طالب علم ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے۔ آپ آباد رہیے، وہی علم ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے، وہ طالب علم ہے، اور وہ جسے مل جائے وہی عالم ہے۔ آپ آباد رہیے، میں نے بہت کچھ اس چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا۔ ایک سوال کر رہا ہوں اور خطابت کی بنیاد پر کر رہا ہوں، علمیت کی بنیاد پر قطعی نہیں کر رہا، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا یہ بات، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو جواب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ سوال بتاتا ہے کہ ذہن کیسا زرخیز ہے۔ سرکار مولا امیر نے کہا کہ سوال زرخیز ذہن کی علامت ہے۔ سوال ایک جگہ اور فرمایا، سوال علم کی کنجی ہے، سوال نہ ہو علم کی طالب کو کھول لو۔ سوال کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ قیامت کر دیتے ہیں، پھر انسان مجبور ہو کے اٹھتا ہے، اس کا جواب تو ڈھونڈو، اس کا جواب۔ میں ایسی سوالوں میں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اب عبادت معبود، ادھر عبد ہے ادھر معبود ہے، بیچ میں عبادت ہے، ظاہری بات ہے تو بچے بھی جانتے ہیں، جو کر رہا ہے وہ عبد ہے، جس کی ہو رہی ہے وہ معبود ہے، جو ہو رہی ہے وہ عبادت ہے۔ بس ایسے ہی جلدی سے ذرا مجھے سوچ کے بتانا، عبد پہلے ہے، عبادت پہلے ہے یا معبود پہلے ہے؟ کیا بات، ظاہری بات ہے، یہی جواب دیں گے سے ایسا ہی۔ اچھا چلو، ایسی بات ہے خطابت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب خطابت ایک خاص منزل تک پہنچ جائے نا تو ایسا ہوتا بھی ہے۔ کیا کہ یوں روک کر پھر پوچھا جاتا ہے۔ پھر سوچئے گا، ایک بار پھر سوال کر رہا ہوں، عبد پہلے ہے، عبادت پہلے ہے یا معبود پہلے ہے؟ معبود پہلے، آپ نے پہلے بھی یہی کہا، ابھی بھی یہی کہہ دیا۔ اچھا، اور یہ معبود کون ہے؟ اب تو عنوان کھل گیا نا، آ گیا سامنے عنوان، ایسے ہی نا، اب سفر شروع کریں۔ آپ سلامت رہیے، اور مالک میں یہی کہوں گا کہ ان اساتذہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے خون پسینے سے سینچی ہوئی یہ فصل مجھے مل گئی، میں بس پھل ہی کھا رہا ہوں۔ آپ سلامت رہیے گا۔ معبود پہلے ہے، یہ جواب آپ ہی کا نہیں، آپ سلامت رہیے۔ اچھا، اب یہ بھی خوب کہا آپ نے، یہ بھی خوب کہا، مولا آپ کی زندگی کرے، اس نوجوان تھی مالک کے عزادار، انہوں نے عابد کہا۔ ابھی تو عشرے میں یہ بھی بیان کروں گا کہ عابد اور عبد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دونوں کے ایک معنی کر دیے جاتے ہیں، عابد بھی عبادت کرنے والا، عبد بھی۔ اگر دونوں کے معنی ایک ہیں تو لفظ دو کیوں ہیں؟ آگے بات آئے گی، ابھی تو عنوان کھل رہا ہے، آج تمہیدی مراحل ہیں۔ عبد پہلے، عبادت پہلے کہ معبود؟ سب نے کہا بھائی معبود پہلے۔ اب یہ آپ انہوں نے جیسی میجورٹی یہاں معبود پہلے کہہ رہی ہے نا، آپ پوری دنیا کا سفر کر کے واپس آئیے، میجورٹی یہی کہے گی معبود پہلے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ معبود ہے کون؟ اللہ، ایسا ٹھیک ہے۔ اب پھر سوال پہ سوال آ رہا ہے، کیوں؟ تمہید ہے، سارے جواب آئیں گے، جیسے میرے بادشاہ نے کرم کیا مولا غازی کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا قصد کا، جیسے جیسے کرم ہوگا آپ کے حصے میں آتا جائے گا۔ معبود پہلے، اچھا تو یہ معبود کون ہے؟ یہ معبود تو اللہ ہے، اللہ معبود ہے، بسم اللہ، بے شک برحق۔ ایک بات بتائیے، یہ اللہ
پہلے سے زیادہ خطرناک سوال ہے. پہلا شاید خطرناک نہیں تھا، اس کو میں خطرناک کہہ رہا ہوں خود. بتائیے یہ جو اللہ ہے، یہ جو اللہ ہے، یہ اللہ پہلے ہے یا معبود پہلے ہے؟ سوال ہے. وہی بات طالب علم ہے اور ایک طالب علم مانا سوال ہے. اب مالک سے خیرات طلب کریں گے، مولا مدد کرے. اللہ پہلے کہ معبود پہلے؟ اللہ پہلے کہ معبود پہلے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے. تو اس کو بھی یہیں روک کے رکھو ایک لمحے کے لیے. یہ معبود کہاں سے لیا آپ نے؟ کلمے سے لیا. اچھا، آپ کے سب کے گھروں میں، شیعہ سنی میرے بھائی جتنے، سب کے گھروں میں کلمہ تو موجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا تو سب کے گھر میں ہے. جو اہل تشیع ہیں الحمدللہ بھی لکھا ہوا. یہ ذرا ترجمہ دیکھیے گا، کلمے کے نیچے ہی اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا ترجمہ لکھا جاتا ہے؟ کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا، یہ جو لائق عبادت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو معبود کہتے ہیں نا. لائق عبادت کو تو معبود کہتے ہیں نا، جس کی عبادت کی جائے. اچھا، جو احتیاط سے ترجمہ کرنے کے عادی ہیں وہ یہاں معبود لکھتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا، اب لا کا معنی تو لا ہو گیا. دیکھیے کیسی بات ہے، دنیا کی نظر میں کافر ہم ٹھہرے، کلمہ بھی ابھی ہم سیدھا کرنے والے ہیں. دیکھیے گا بہتوں کے کلمے سیدھے ہو جائیں گے یا بہت سے لوگ سیدھے ہو جائیں گے، خود سیدھا تو ہوگا. آپ سلامت رہیے گا. میں بالکل ایسے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تاکہ تمہید آپ کے ذہنوں میں بیٹھے. لا کلمہ شروع ہو رہا ہے. لا کیا معنی؟ نہیں. صرف نہیں، صرف نہیں، انکار. صرف انکار نہیں. کس کا انکار کر رہے ہیں؟ لا الہ، کوئی الہ. لا الہ الا اللہ. چلو الہ کو بھی چھوڑو، یہیں پہ رکھو. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. ابھی الہ کو الہ ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے تو یہ بتاؤ یہ کلمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ الہ کا ہے؟ سب اللہ کا کلمہ کہہ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کلمہ پڑھو. یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، الہ کا کلمہ ہے. آپ اللہ کی گواہی الہ کے طور پہ دے رہے ہیں. کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کو الہ ماننا یہ آپ کا کلمہ ہے. اللہ کو اللہ ماننا نہیں. میں نے کہا تھا یا کلمے سیدھے ہو رہے ہیں یا بندے سیدھے ہو رہے ہیں. بس یہ جب نتیجے آنے شروع ہوں گے تب پتہ چلے گا کیا سیدھا ہوا. ٹھیک ہے، اب احتیاط سے میرے ساتھ چلیے کیونکہ تمہید ہے، حساس ہے، اس لیے میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو گواہی تو الہ کی دے رہے کہ بھئی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک الہ ہے، واحد وحدہ لا شریک. ایک ہی الہ ہے، کون؟ وہ جو اللہ ہے. تو اب بتاؤ اللہ پہلے کہ الہ پہلے؟ اللہ با اعتبار اسم، ذات کی بات نہیں کر رہا، اسم. ہر اسم کسی اسم سے صادر ہوا ہے، ہر لفظ کسی لفظ سے نکلا ہے. جو لفظ خالص علمی بات ہے لیکن تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ بچے ان کی توجہ یا ان کی جو تھوڑی سی جو آپ کہیں نا اٹریکشن وہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے. ہر لفظ کسی لفظ سے نکلا ہے. وہ جس لفظ سے نکلے اسے مصدر کہتے ہیں، جس سے نکلے. اور مصدر کا بڑا ہونا باعتبار حجم، باعتبار وسعت لازم ہے، کیونکہ وہ جو اس سے نکلا ہے مصدر اس سے بڑا ہوگا تبھی تو اس کو اپنے اندر رکھتا ہوگا نا، اور ایک خاص وقت پہ ظاہر کر دے گا. سوچو اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے اللہ. آپ کو یاد ہوگا اور یاد ہونا چاہیے. یہیں پہ 2 سال پہلے پڑھے گئے اشرے میں میں نے اللہ اکبر پر بڑے مفصل انداز میں کہا تھا. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جو مستقل سنتے ہیں اور ذہن نشین کر لیتے ہیں انہیں یاد ہوگا. میں نے کہا تھا غلط تھا ترجمہ، اس میں سب سے تو ہے ہی نہیں. جب آپ کہیں گے سب سے بڑا ہے تو آپ اللہ کو مقابلے پہ لے آئے ہیں. یعنی کچھ اور بھی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے
تو یہ جو اللہ کے مقابلے پہ آئے گی یہ تو بتاؤ کون ہے؟ اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں. اللہ اکبر ہے بڑا، ایسا بڑا کہ اس کے مقابلے پہ اس کی بڑائی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جو اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، جب اسم کی بات آئے گی اللہ چھوٹا ہے الہ بڑا ہے. جی بات تو تھوڑی خطرناک ہے لیکن وصول ہوگی تو آپ بولیں. با اعتبار اسم اللہ چھوٹا ہے الہ بڑا ہے. تو الہ کس کا اسم ہے؟ یہ بھی تو اسی کا ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بھی تو اسی کا ہے. الہ سے اسم اللہ صادر ہوا، سوچو اس میں کتنی وسعت ہوگی. جس سے اللہ اسم نکلا. دیکھو مجھے نہیں پتا تم اس جملے کو کہاں لے جاؤ. تمہارا عقیدہ بھائی تمہیں مبارک، آپ کا ایمان آپ کو مبارک. میں جملہ کہہ رہا ہوں، جملے کی حد تک ہے. عقیدہ ہے تو سو بسم اللہ. اب جس کو غازی کے علم کے نیچے جلائے چراغ کی لو سے نورانیت حقیقت میں مل گئی ہے، وہ تو اپنے مطلب کا چراغ اٹھا کر لے ہی جائے گا. جملہ رہے گا نہیں. اللہ الہ سے صادر ہوا ہے. تو جب یہ اللہ الہ میں تھا تو الہ اللہ کا کیا تھا؟ پردہ. اسی کو تو حجاب اللہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے. آپ ان ہاتھوں کو غازی سلامت رکھے. مل کے حیدری عظمت ہے جناب سیدہ بلند تر صلوات محمد والے محمد. آباد رہے. میں پھر کہوں گا تمہید ہے. بسم اللہ. اب عبادت اور معبود. میں پھر کہوں گا ابھی تمہید ہے. یہ اس میں اللہ کا پردہ کیا بنا؟ الہ. کیونکہ اس نے اللہ کو چھپا رکھا تھا، جب چاہا ظاہر کر دیا. الہ نے جب چاہا ظاہر کر دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے. لیکن جب اللہ باعتبار اسم مخلوق کے لیے اللہ پکارے جانے کے واسطے صادر نہیں ہوا تھا. جملہ پھر کہہ رہا ہوں سننا، اس کو جملے کے ساتھ چلنا. جب اللہ اسم باعتبار اسم مخلوق کے پکارے جانے کے لیے صادر نہیں ہوا تھا، تب اسے کیا کہتے تھے؟ الہ نہیں. جاؤ ورنہ جاؤ کہاں؟ میری گاڑی میں ابھی بھی پڑی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے التوحید میں معصوم کی حدیث لکھی ہے کہ جب اللہ کو اللہ نہ پکارا جاتا تھا تو وہ کیا تھا؟ معصوم نے کہا تب وہ علی العظیم. تب اسے علی العظیم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بھی ساتھ چلیں گے. تو یہ جو علی مولا جو آپ نے نعرہ لگایا ہے نا، یہ بھی اپنی اصل صورت میں آ جائے گا. آپ یقین کیجئے اگر کراچی والے آپ کے اس نعرے کی بیس کو سن لیں تو وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں. لگائیں گے ہم کل پھر نعرہ لگائیں. میں کہتواؤں گا اس بیس کے ساتھ جس بیس سے قبلہ میں اپنا روحانی استاد مانتا ہوں، قبلہ عابدی صاحب کو، جنہوں نے اس نعرے کی بنیاد رکھی تھی. اور آج بھی کانوں میں ان کی آواز ویسے ہی گونجتی ہے کہ جب وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. لگائیں گے ہم اسی طرح لگائیں گے انشاءاللہ. آئیے آج کی آخری منزل کی طرف بڑھتے ہوئے، کیونکہ میں نے پھر کہا عبادت زحمت کی منزل تک نہ جائے تو بہتر ہے. ایک بہت بڑا سوال میں رکھا ہوں. پہلے سوال کی حد تک ہم آئے اور آج یہ منزل پوری ہو گئی تو بڑی بات ہوگی، اور یہیں سے کل لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عبادت بھی کرنا ہے. اس کے لیے جو کچھ وقت بچا لوں. اللہ الہ سے
کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ لا معنی نہیں۔ اب دیکھیے اب اسی میں ہے نا، سب کچھ ہے ہی اسی میں، اس لیے اس کو لے کے چل رہا آج تمہید میں رکھا لا نہیں۔ بھائی کتنا نہیں، مجھے پانی نہیں پینا، پی لیجیے صاحب پی لیجیے، نہیں پینا ٹھنڈا ہے، نہیں پینا جامع شیر ہے، نہیں پینا، اچھا روح افزا ہے، نہیں پینا، اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کوئی ایسے مشروب کا نام لے لیا جو مجھے پسند تھا، میں آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو پتہ چل جائے، یہ پی لیجیے، اچھا موڈ بن گیا، چلو لاؤ بھائی دے دو، یہ پی لیتے۔ یعنی آپ کو جو مشروب پسند ہے کہیں نہ کہیں آ کے آپ کی ناہا میں بدل جائے۔ آئیے چلیے لاہور چلیے، بھائی نہیں جا رہا میں ادھر ہی ہوں، میں اشرا پڑھ رہا ہوں 10 دن یہی، 10 دن یہی، اچھا نہیں چلیے نا، چلیے چلتے ہیں، میں نہیں جا رہا میں، اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں صبح صبح چلتے ہیں، دوپہر میں ایک مجلس ہے وہ پڑھ کے آئے تھے، ہاں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ بھائی کسی منزل پہ نہ ہاں میں بدل گئی اور سب کی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے کلمے کے ابتدا میں لا کہا ہے نہیں، یہ کتنی بڑی نہیں ہے یہ بتاؤ۔ بہت توجہ، بہت بڑا نقطہ دے رہا ہوں، یہ کتنی بڑی نہیں ہے بتاؤ۔ اگر زندگی کے کسی نہج پر جا کے یہ نہ ہاں ہو گئی تو بندہ کہے گا بھائی نہیں ہو سکتی، کیوں ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہو گئی تو، اگر ہو گئی تو کوئی دلیل دو بھائی، کوئی گارنٹی دو، کوئی ضمانت دو، یا کم از کم یہی بتا دو کتنی بڑی نہ کی ہے، یہ تو بتا دو۔ بھائی کلمے کے لیے میں نے کہا تھا یا کلمہ سیدھا ہوگا یا بندے سیدھے ہو جائیں گے، بہت توجہ رکھنا۔ بھائی کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ، کس کا کلمہ ہے؟ اللہ کا نہیں، الہ کا۔ الہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیری لا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے جتنا بڑا وہ ہے۔ جتنا بڑا تو اللہ کو سمجھتا ہے، تیرے عقیدے میں تیرے ایمان میں جتنا بڑا اللہ ہے اتنی بڑی لا ہو تو برابر بیٹھے گی۔ اب اللہ باعتبار اسم پتہ چل گیا، اب جتنی بڑی الہ ہے تیرے عقیدے میں اتنی ہی بڑی لا ہونی چاہیے، تب برابر بیٹھے گی۔ اس کی اہمیت کو سمجھ کے لو۔ خدا کی قسم مخلوق کو نہ پتہ چلتا، مخلوق ٹکرے مار مار کے مر جاتی، اللہ کے کلمے کی یہ لا کیسی لا ہونی چاہیے نہ پتہ چلتا مخلوق کو، اگر حسین نہ کہتا لا نہیں۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ حسین نے لا کہا، نہیں کرتا بیعت میں، نہیں کرنی بیعت، نہیں، حسین نے نہیں کہہ کے بتایا، کم از کم ایسی نہیں کہو، کم از کم۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے پھر کہا ابھی یہ پہلی مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، ابھی 9 ہے انشاءاللہ، ہر منزل کو کھولیں گے جیسے میرے بادشاہ کی تائید ہو گئی، ایسی اتنی بڑی لا کہو، حسین نے کہہ کے دکھایا، ایسے کہو نہیں، لا نہیں تو نہیں، کاٹ لو حسین کا سر، اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، تو کاٹے گا، ابن مرجان نیلی آنکھوں والی کا بچہ۔ یہ میں نے رک ایسے کیوں کہہ دیا؟ اچھا محرم کے عشرہ اولیٰ میں تو ہے، وہ روانگی پڑھتے ہوئے یہ منزل آتی ہے تو اکثر جگہوں پہ ذکر ہو جاتا ہے، اب نہ جانے کیوں اب حسین کی لا کی بات آئی تو یہ ہو گیا۔ اکثر میں اپنے بچوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور براہ راست ہے کہ اور بزرگوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، بس اکثر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے دشمن اہل بیت کو کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے نوجوان ماتمی اہل بلا کبھی کبھی جذباتی ہو کے کچھ کہہ ہی بیٹھتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بزرگ خاصی سختی سے تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی ادب کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو۔ حسین نے بتایا جو جس قابل ہو اس سے ویسی گفتگو کرو، ویسی زبان میں بات۔ حسین کہہ رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، تو رسول بھی تو کہہ رہے تھے خندق کون ہے جو اس کتے کا میں اگر صرف یہ گنوانے جاؤں تو آپ کو تمام آل محمد کی ذوات مقدسات سے بتاؤں گے کیا کیا کہتے رہے بادشاہ مولا۔ تو کاٹے گا سر میرا، تو کاٹے گا،
وہیں پہ پہلی دھمکی تو وہیں آ گئی تھی نا. حسین نے کہا اچھا نہیں تو پھر نہیں. اب میں بتاؤں گا لا کہتے کسے یہی حسین نے لا کہی تو زمانہ مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کیا بنا لا الہ ہست حسین. سلامت رہیے آپ آباد رہیے. یہ ہے نتیجہ مل کے آئے لاری. آپ سلامت ایسی لا بنا الہ الہ حسین. حسین نے یہی تو بنیاد ہے لا الہ کی. حسین کی لا نہ ہوتی. میں اپنا ہی کہا گیا جملہ دہرا رہا ہوں. میں کہہ چکا پہلے اشرے میں. اب کیا کروں مجھے اس کے متبادل ابھی یہاں نہیں کوئی جملہ مل رہا. تو سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. یاد رکھنا میں یہ بات کہہ رہا ہوں. حسین کی لا نے حسین کی لا نے حسین کی لا نے الہ منوایا ہے. دیکھیں پہلے تو نام تھا موقع میں اس پہ رکوں. اب رکوں گا میں آنے والی. حسین کی لا نے الہ منوایا. حسین نے لا کہہ کے بتایا جب انکار کرو تو ڈٹ جاؤ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھئی جس کا انکار ایسا تھا اس کا اقرار کیسا ہوگا؟ اس کا اقرار کیسا ہوگا اس کا؟ جیتے رہو سلامت رہو آباد رہو. اس کی نہیں ایسی ہے. ہاں کیسی ہوگی؟ لا سے الہ منوا دیا. لا سے الہ منوا دیا. کوئی الہ نہیں ہے سوائے. بس نتیجہ لو. وقت بھی کامل ہو گیا انشاءاللہ کل 9:30 بجے. کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ. تو یہ جو کلمے میں نیچے ترجمہ کیا گیا یہاں پر معبود کس کا ترجمہ ہوا؟ الہ کا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی یہ دیکھیے بس آخری جملہ آ رہا ہے اور پوری آج کی مجلس تمہید سے لے کر جملوں تک سب کا سب نچوڑ اس جملے میں ہے. آپ نے تمہید ضائع نہیں کی. میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کو. کیوں کر ممکن ہے آپ اس جملے کو ضائع کر دیں گے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. معبود جس کی عبادت کی جائے. ان ادر ورڈز جیسے کہا جاتا ہے جو لائق عبادت ہو. کیا کہا تھا میں نے؟ سوال کہاں کھڑا تھا؟ بھولیے گا نہیں. میں بھولنے دیتا بھی نہیں. خطابت میں یہی تو اصل بات. اب عبادت اور معبود. ادھر ہے اب ادھر ہے معبود. بیچ میں کیا ہے؟ پھر ایک بار دہراتے ہیں. جو کرے وہ عبد. جس کی جائے وہ معبود. جو کی جائے وہ عبادت. تو میں نے پوچھا تھا اس میں پہلے کیا ہے؟ اب عبادت یا معبود؟ سب نے کہا معبود. سب یہی کہتے ہیں معبود. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اگر معبود سب سے پہلے ہے تو پھر معبود تب ہوتا ہے جب عبادت کی جائے. وہ عبد تو دکھاؤ جو جب سے ہے جب سے معبود ہے. اب عنوان کھلا ہے. ابھی تک صرف لفظ لگ رہا تھا عنوان. آپ سلامت رہیے. اب عنوان کھلا ہے کہ پڑھا کیا جانا ہے. وہ عبد دکھاؤ. معبود کسے؟ بھائی اللہ. اللہ اسم. میں نے کیوں یہ دلیل رکھی تھی؟ الہ سے صادر ہوا نا. الہ سے صادر ہوا. تو معبود کب معبود ہوگا؟ جب عبادت ہوگی. بھائی بنا عبادت کے تو معبود نہیں ہے نا. جب عبادت ہوئی تو معبود ہوا. اب یہ کب ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے فرامین معصومین کی روشنی میں جو جو آگے آ سکا آپ کے نظر کریں گے. مالک کرم فرمائے. معبود جس کی عبادت کی جائے. جو لائق عبادت ہو. جس کی عبادت ہو. تو کب سے ہے معبود؟ 1400 سال سے. 10,000 سال سے. 1 کروڑ سال سے. جب سے زمین ہے. جب آسمان بنے تھے. جب عرش بنا تھا.
بھئی جب سے اللہ ہے وہ تبھی سے معبود ہے، تو پھر لازم ہے تبھی سے کوئی عبد ہونا چاہیے. بھئی زمین بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، زمین نہیں تھی وہ معبود تھا. چرند پرند اللہ کی عبادت کر رہے نہیں تھے وہ معبود تھا. ہوائیں اللہ کی عبادت کر رہی معبود تھا نہیں تھی. ہوائیں آسمان بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، آسمان نہیں تھے وہ معبود تھا. بھئی عرش بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، عرش نہیں تھا اللہ تھا. حجابات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں موقع رہا آگے بتا دوں گا. وہ نہیں تھے، اللہ معبود تھا. تو جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق بھی نہیں تھی، تب بھی وہ معبود تھا. تو کوئی عبد دکھانا پڑے گا جو مخلوق سے پہلے ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں، میری امید سے آگے کھڑے ہیں، آپ مل کے حیدر ہی. علمی بنیاد پہ آیا ہوں میں، کوئی جملے بازی نہیں ہے. آپ آباد رہیے، مولا سلامت رکھیے. یاد تو دکھاؤ جو مخلوق سے پہلے ہے، مخلوق سے پہلے ہے. اور صرف یہی نہیں، آخری جملہ عنوان کھل گیا. آخری جملہ جب معبود عبادت جس کی جائے اسے کہا جاتا ہے، عبد جو کرے اسے کہا جاتا ہے. وہ معبود ہے تب سے جب سے ہے، تو پھر عبد بھی تب سے جب سے ہے. تو پھر لازم ہے بھائی وہ عبادت تو دکھاؤ جو جب سے ہو رہی ہے. آپ سلامت رہیے. یہی ڈھونڈنا ہے ہم نے. آپ دعا کیجیے گا مالک کرم فرمائے، یہی ڈھونڈیں گے وہ عبادت کیا ہے جو اس کی ہو تو وہ معبود ہو جاتا ہے، اور وہ عبد کون ہے جو اس کی عبادت ایسے کرے کہ وہ کہتا ہے میں معبود ہوں. کہتا ہے میں معبود. بس یہ عبادت ڈھونڈ لی ہم نے تو کمال ہو جائے گا. اور اس میں آج کی گفتگو میں جتنی بھی منزلیں آئی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے اس کی تفصیل اور اس کی شرح ہم کرتے رہیں گے. بھلے وہ وزن والی بات ہو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. عبادتوں کے وزن بھی کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ عنوان ہے عبد، عبادت اور معبود. آپ یقین مانیے یہ لفظ نہیں ہے، یہ تاریخ بھی نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کی ہے میں توحید کی ہے بند ہے. اور وہ کیا کہ اگر حسین نہ لا نہ کہتے الہ نہ بچتا، الہ نہ بچتا. یہ ایسی حقیقت ہے. حسین نے ایک نہ کہہ کے 1.25 لاکھ انبیاء کی ہاں کو بچا لیا. ایک نہ کہہ کے 1.25 لاکھ آئمہ کی، اولیاء کی، اوصیاء کی ہاں کو بچا لیا. لیکن نظرداروں اگر دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو قیمت بڑی دی ہے. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہائے پہ اختیار ہے سب کا، آنسو تو عطا ہے مخدومہ کی، جس پہ وہ ترس کرے اسے عطا کر دیتے. آج 16 محرم ہے، ظاہری بات ہے عشرہ ثانی ہے، بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے. ذہن اگر پرواز کرے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، میں بدل کے کہہ رہا ہوں. اکثر آپ نے ذاکرین خطبہ علماء سے سنا ہوگا، اتنے فضائل ہیں آل محمد کے کہ انسان سوچ میں پڑتا ہے کیا بیان کرے. میں بس یہ کہوں گا اتنے مصائب ہیں حسین کے، اتنے مصائب ہیں حسین کی پاک بہن کے، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا بیان کرے. 2 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا میں نے عشرہ اولیٰ کے اختتام پر، آج یہاں آپ کی نظر کر رہا ہوں. 10 محرم
کربلا ختم نہیں ہوئی، 10 محرم کے بعد کربلا شروع ہوئی ہے۔ 10 محرم تک جس خیمے کی حفاظت پر عباس مامور تھے، 10 محرم کا سورج غروب ہوا ہے نا، تو وہ آواز آئی ہے جس نے قیامت تک کے کلیجے چیر دیے، الحافظ والحفیظ اجرکم جزاکم الحسین۔ ابھی میں نے کوئی کتابت کوئی مقتل نہیں پڑھا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، اسے عشق حسین کہتے ہیں۔ آپ واقف ہیں میری طبیعت سے، میں مقتل سے زیادہ احساس پڑھنے کا عادی ہوں، اور حقیقت میں آل محمد کے مسائب بند بھی احساس میں ہے۔ جس کے دل میں احساس ہے نا، اسے حسین پہ رونے کے لیے ذاکر خطیب کی ضرورت نہیں۔ کہیں حسین کا اسم لکھا ہوا نظر آئے نا، تو کیا بتاؤں میں دادا ہوا۔ احساس کی زبان سے اگر بات کروں نا، تو کائنات کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ پھر وہی بات، کیا پڑھیں کیا چھوڑیں، کسے پہلے پڑھیں کسے بعد میں پڑھیں۔ جس پر نگاہ پڑ جائے وہی سب سے بڑی مصیبت لگتی ہے۔ لیکن اس وقت جو کہنے لگا ہوں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی شب عاشور، یا پانی بند ہو جانا نہیں، شب عاشور الاتش کا صدائیں آئیں، صبح سے لے کر حسین کے لاشیں اٹھانا، اکبر گئے، قاسم گئے، علی اصغر گئے، عباس کے بازو۔ خدا کی قسم، عاشور کے دن نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی ہے نا، وہ مصیبت یہ تھی کہ بھائی کے لاشے کے پاس سے بہن ایسے گزری ہے جیسے وہ کچھ لگتا ہی نہ۔ اجر جزاکم حسین، بلکہ یہاں لفظ بدلوں گا، گستاخی نہ ہو جائے، گزری نہیں گزاری گئی۔ اور یقین مانیے یہ کسی ذاکری یا خطابت کا جملہ نہیں ہے جو آپ نے سنا ہوگا اکثر، کہ بی بی نے یہ کہا کہ حسین سب کچھ لائی لیکن کفن نہ لائی۔ یقین کیجیے نہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، کچھ کلام بی بی کے ایسے ہیں کہ کائنات کے مرثیے، کائنات کے راویوں کی، مورخوں کی بیان کی ہوئی تمام روایتیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ ایک جملہ اگر آپ تک پہنچاؤں، ایک جملہ، آپ آمادہ ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ آئے ہی رونے کے لیے، ہمارے مقصد حیات ہی ہے۔ وہ جانتے ایک جملہ کیا ہے؟ جب مخدومہ نے پہلی بار، جب مقتل میں اپنے بھائی کے لاشے پہ نگاہ گئی ہے نا، پہلی بار بھائی کے لاشے پہ، اب اس لاشے کی حالت کیا ہے یہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے ذہنوں میں کچھ تو ہوگا نا۔ بہن نے جانتے ہیں بھائی کو دیکھ کے کیا کہا؟ کائنات کے مرثیے ختم ہو گئے، کائنات کی ہر روایت اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شریقت الحسین حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہتی ہیں، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے، آپ سلامت رہو، کیا تو میرا بھائی ہے؟ یعنی جب بی بی شریقت الحسین جیسی بہن اپنے بھائی کے لاشے کو کہہ رہی کیا تو میرا بھائی ہے، تو سوچو حسین کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی، آپ علی کی علی بیٹی ہیں، آپ حسین کی حسین بہن ہیں، آپ عباس کی مرشد زادی ہیں، بی بی آپ وہ ہیں جو شام غریبہ عباس بن کے پہرا دے رہی ہیں، بی بی آپ وہ ہیں جو الحافظ والحفیظ کی صدا دے رہی ہیں، بی بی آپ وہ ہیں جو امامت کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خیموں سے باہر لا رہی ہیں، بی بی آپ وہ ہیں جو کبھی کوفے کے بازار سے، کبھی شام کے دربار سے اس انداز میں علی بن کے گزری ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کی یہ حالت ہے تو ہائے حسین کی 4 سال کی بیٹی، ہائے حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ بیٹیاں تو باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اور اس بیٹی نے اپنے باپ کو ہمیشہ کس حال میں دیکھا ہے جانتے ہو نا؟ سینے پہ سونے کی آدمی ہے نا، یہی تو لقب ہے بی بی کا،
بادشاہ حسین کے سینے کا سکون ہے نا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, یا رک کے پھر کہہ دوں. حسین کا 4 سال کا قرآن جسے تعویذ بنا کے حسین ہمیشہ اپنے سینے پہ رکھتے تھے. جب حسین کا جی کرتا تھا اس قرآن کی تلاوت کرتے, لیکن عزادار امت نے حسین کے بعد اس قرآن کی بڑی بے حرمتی کی. کیا بتاؤں عزادار, یہ حسین کا قرآن بعد از قتل حسین, حسین کے سینے پہ جگہ تلاش کر رہا تھا, اسے سر رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی. اجر خو جزاک اللہ, سر رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی. بس آخری جملہ پھر اجازت دو. ایک منظر بہت گریہ کیا تم نے, خدا کی قسم بڑی مقبول مجلس ہے آج کی, پتہ نہیں کیا نورانیت ہے, میں نہیں جانتا, بادشاہ غازی جانے. ایک منظر جانتے ہیں آپ, 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا. 28 رجب کو آنے والی مجلسوں میں بتاؤں گا تعداد کتنے چلے تھے اور کتنے لوٹے, بتاؤں گا میں. لیکن یہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ 28 رجب کو چلا تھا تو اہتمام کیا تھا؟ عباس, محمل, ہودج, پردے, حجاب, حجاب در حجاب, حجاب در حجاب, حجاب در حجاب, اور اس حجاب پر پھر الحجاب, اور پھر اس کے پرے اللہ کا حجاب. یہ سلسلہ ہے عباس کا. اور صدا کیا ہے میرے بادشاہ غازی کی؟ جب 28 رجب قافلہ چلا نا مدینے میں, بادشاہ غازی نے بنا دی ایسے چاروں طرف الحجاب الحجاب, پردہ پردہ. ایک کماری آتی تھی در کے پاس, اور در توحید سے ایک آیت القبرا تشریف لاتی, ہماری پہ سوار ہوتی, ہماری آگے بڑھتی. بس میں نے ایک منظر بتانا. ایک ہماری ایسی آئی ہے کہ سرکار علی اکبر نے مولا حسین کو آ کے کہا, بابا کان میں. مالک نے مسند چھوڑی, حسین بادشاہ چلے, پیچھے پیچھے اونو محمد, پیچھے پیچھے قاسم, پیچھے پیچھے عباس, سب چلے. کہاں آئے؟ در توحید پہ. مالک حسین نے پردہ ہٹایا, علی کی بیٹی کس حالت میں؟ اونو محمد نے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں, علی اکبر بادشاہ نے پوشاک تھام رکھی ہے, سرکار حسین بادشاہ سہارا دے رہے ہیں. مخدومہ نے دہلیز اطہر سے جب پاؤں باہر نکالا نا, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بس صرف احساس ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اب جو رونے آئے ہو میری جانب دیکھنا. مخدومہ نے جیسے ہی اپنا پہلا قدم اطہر دہلیز اقدس سے باہر نکالا نا, غازی بادشاہ نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے, اور گھٹنے زمین پہ لگا کے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے, ہتھیلیوں کو زمین پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ہتھیلیاں بلند کر کے کہا, مخدومہ اپنے قدموں کو غازی کے ہاتھ میں رکھ. اجر کو مل اللہ, بڑا روگے تم. مخدومہ غازی کی ہتھیلیوں پہ رکھ. مخدومہ نے ہتھیلیوں پہ ہاتھ رکھا, اور میں کہوں گا بڑی شان سے لے کے آئے میرے بادشاہ غازی, ہتھیلیوں پہ قدم رکھے ہیں, اپنے شانے پر سوار کرا کے محمل میں بٹھایا. غازی دیکھنا 11 محرم آ گئی, کربلا کا میدان ہے, ایک ایک کر کے مخدومہ سب کو سوار کرتی ہے. ایک بار سید سجاد کو سوار کیا, اب رخ کیا فرات کی طرف. عباس مدینے سے بڑی شان سے لایا, اب بتانا میں کیسے سوار, آگے بتا, ہاتھ پسے گردان, اب میں سوار کیسے. میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما. میرا بادشاہ, میرا مولا, جو آنکھیں اس غم میں روئی کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا, جو آوازیں اس غم میں بلند ہوئی ہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا, جو ہاتھ حسین کے غم میں سینوں پہ آئے ہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. میرا بادشاہ, میرا مولا, وارث رکھتے بے وارثی کی زندگی گزار رہے ہیں. میرا مالک, میرا بادشاہ, ہم کجا, ہمارا انتظار کجا, کربلا تیرے انتظار میں ہے, آج بھی حسین تیرے انتظار میں ہے. اے وارث ذکر, اے وارث عزا,
اے وارث الہ، میرا بادشاہ، میرا مالک ظہور فرما، میرا مالک جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی فوج میں نوکری عطا فرما۔ اللہ